بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محل کے عقبی حصے میں درختوں میں جھولے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ موسم بھی جھولے والا نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شام ہوئی اور رات کو میں نے مہارانی بیجا نگر کو باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ میں ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا تھا۔ حسین عورت تھی اور پریوں کے جھرمٹ میں خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھی۔ حالانکہ اس کی عمر اچھی خاصی تھی، اس کے باوجود وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی باندیاں بھی کم خوبصورت نہیں تھیں۔ بہت دیر تک وہ چہل قدمی کرتی رہیں۔ 15ویں رات کا چاند تھا جو آسمان پر پورے کا پورا آ گیا، لیکن مہارانی چاندنی رات میں یہاں نہ رکی اور واپس وہیں چلی گئی۔ میں حیرت و دلچسپی سے یہ تمام تماشے دیکھ رہا تھا۔ مختصر عمریں لے کر آنے والے اپنی مختصر سی عمر کے لیے کس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ انسان انسانوں پر حکمراں ہیں اور انسان انسانوں کے غلام ہیں۔ کیسی عجیب بات یہ تھی۔ میں چہل قدمی کرتا ہوا آگے بڑھایا اور مجھے یہ احساس نہ ہو سکا کہ میرے عقب میں کوئی موجود ہے۔ پھر جب مجھے آہٹ محسوس ہوئی تو میں چونک کر پلٹا۔ میں نے ایک باندی کو حیرت سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر تعجب کے نقوش تھے جو مجھے دیکھتے ہوئے محبت اور پسندیدگی کے نقوش میں ڈھل گئے۔ اس کی آنکھوں میں خمار سا اتر آیا۔ نوخیز لڑکی تھی، سانولی سلونی رنگت کی مالک، بڑی بڑی حسین آنکھوں والی۔ عمر 17 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جوانی کا آغاز تھا اور جوانی کے تقاضوں سے پریشان تھی۔ ایک لمحے کے اندر اس کی کیفیات بدلنے لگیں۔ یوں لگا جیسے وہ نڈھال ہوتی جا رہی ہو، مغلوب ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے اندر ایک مد و جزر کی سی کیفیت ابھر رہی تھی۔ میں اسے کھلی کتاب کے مانند پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھرجھری سی لی، ایک قدم آگے بڑھی اور ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے تو؟ کون ہے رے؟ بیاس ہوں، میں نے جواب دیا۔ باولا ہے کیا؟ پتہ نہیں۔ ارے پاپی، یہاں کیسے آ گیا؟ کیا اس دیس کا نہیں ہے؟ نہیں۔ تبھی تو۔ مگر تو یہاں آیا کیسے؟ سپاہیوں نے تجھے روکا نہیں؟ کدھر سے آیا ہے رے تو؟ آہستہ آہستہ وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتی جا رہی تھی۔ اب اندرونی کیفیت ہونٹوں کی مسکان میں ڈھل گئی تھی، لیکن اسی کے ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ اس طرف سے آیا ہوں، دیوار پھاند کر۔ ہائے رام، بڑا نڈر لگتا ہے۔ جیون کا ڈر نہیں ہے تجھے؟ ہے، مگر میرے جیون کو کیا ہو رہا ہے؟ ہٹ تیرے کی، سچ مچ باولا ہی لگتا ہے۔ ارے باورے، یہاں کوئی مرد کبھی نہیں آتا سوائے مہاراج کے۔ یہ رانی انجناوتی کا محل ہے اور انجناوتی کبھی کسی مرد کی صورت نہیں دیکھتی۔ یہ اس کا وچار ہے۔ اس نے سوگند کھائی تھی کہ اپنی پتی کو بھی دیکھنے کے بعد سنسار کے کسی دوسرے مرد کا منہ نہیں دیکھے گی، چاہے وہ اس کے بھائی اور پتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وچار ہے اس کا۔ اسے کسی جیوتشی نے بتایا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے پتی کے جیون کی رکشا ہوگی اور وہ سنسار کے ہر دکھ سے بچا رہے گا۔ تو مہاراج بیجا نگر کے لیے اس نے ایسا کیا ہے اور لمبا جیون کسی مرد کی صورت دیکھے بنا بتا دیا ہے۔ یہاں کسی مرد کا آنا بہت بڑا پاپ ہے اور پاپی کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا، اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یہاں ٹہل رہی تھی، کیا وہ رانی انجنا ہی تھی؟ ہائے رام، تو نے اسے دیکھ لیا کیا؟ ہاں، یہاں پتوں میں چھپ کر۔ ارے اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ رانی کا تو وچن ٹوٹ گیا۔ مگر رانی نے تو مجھے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، بات رانی کے کسی کو دیکھنے کی تھی۔ اگر کوئی رانی انجناوتی کو دیکھ لے تو پھر شاید ایسی بات نہ ہو۔ ارے بابا، مگر تو یہاں آیا کیوں ہے؟ بس پردیسی ہوں، من چاہا کہ محل کو اندر سے دیکھوں، پر نہ دیکھ پایا، سو چھپ کر یہاں چلا آیا۔ ہائے رام، دودھ پیتا بچہ ہے، لگتا ہے جیسے ابھی ابھی سنسار میں آنکھ کھولی ہو۔ اب بھاگ یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تیری تکا بوٹی ہو جائے گی۔ مگر میں ابھی محل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی سے کیسے بھاگوں؟ یہاں سے چلا جاتا ہوں، مگر محل دیکھوں گا ضرور۔
میرا من کب چاہتا ہے کہ تو یہاں سے جائے، پر میں کیا کروں، میں بھی تو باندی ہوں یہاں کی۔ کیا نام ہے تیرا؟ میں نے پوچھا۔ سیتا، سیتا پربھل۔ تو پھر مجھے بتا سیتا کہ میں کیا کروں؟ میری مانے تو کہوں؟ مانوں گا، تو بول۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، آ جا میرے ساتھ، پر تجھے بھگوان کی سوگند جیسا میں کہوں ویسا ہی کریو، ورنہ تیرا بھی جیون چلا جائے گا اور میرا بھی۔ تجھے یہاں دیکھنے کے بعد مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں تیرے بارے میں باہر کھڑے ہوئے داروغہ کو بتاؤں، پھر وہی ہوگا جو میں نے تجھے بتایا، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ سن، بھگوان کی سوگند دے چکی ہوں، جیسے میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ مگر میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک محل اچھی طرح نہ دیکھ لوں۔ ارے جلدی سے آ جا، ورنہ سپاہیوں نے کہیں تجھے دیکھ لیا تو تجھے محل ہی نہیں پر لوک بھی دکھا دیں گے۔ آ جا میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ نم ہو رہا تھا اور اس نمی میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھی، پھر پیڑوں اور پتوں کی آڑ میں چھپتی چھپاتی ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور پھر خود بھی غڑاپ سے اندر آ گئی۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اندر پہنچی تو سیدھی مجھ سے ٹکرا گئی۔ میرا تو خیال تھا کہ جان بوجھ کر اس نے اپنے بدن کو مجھ پر ڈالا تھا۔ میں نے اس کا بوجھ سنبھال لیا تو اس کے تیز تیز سانس اور تیز ہو گئے۔ چند لمحے تو وہ کچھ کہنا ہی بھول گئی اور اس کے بعد ہانپتی ہوئی بولی، ابھی اجالا نہیں کروں گی، تھوڑی دیر میں تو یہاں دیکھنے کے قابل ہو جائے گا، بس چھپا رہنا، باہر نہ نکلنا، کسی سے کچھ بولنا نہ بات کرنا۔ آج رات بھر میں مہارانی کی سیوا میں ہوں، صبح چھٹی ہو جائے گی تو آؤں گی تیرے پاس اور اس سمے بتاؤں گی کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ بول، وچن دے مجھے کہ اس سے الگ نہیں کرے گا۔ نہیں کروں گا، وچن دیتا ہوں۔ میں جاؤں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، باوری تو ہے، کہتی ہے کہ رات بھر انجناوتی کی سیوا میں ہوں اور پھر مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ جاؤں؟ ہاں، اس سمے تو میں سچ مچ باوری ہو گئی ہوں۔ اچھا، تو دروازہ اندر سے بند کر لے۔ وہ باہر نکلتی ہوئی بولی اور پھر میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لیا۔ معمولی سی جگہ تھی، ایک طرف پلنگ پڑا ہوا تھا، ضروریات زندگی کی چند چیزیں یہاں موجود تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی کی رہائش گاہ ہے۔ پھر میں پلنگ پر بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہت نوخیز اور معصوم سی لڑکی تھی۔ بہرحال یہاں اس کا سہارا حاصل ہوا تھا۔ بیجا نگر کے مہاراج اور ان کے محل کے بارے میں پوری طرح معلومات کرنا چاہتا تھا۔ میرا بھلا کوئی کیا بگاڑ لیتا، لیکن سیتا کے جیون کے لیے وہی کرنا تھا جو اس نے کہا تھا۔ سو آرام کرنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے میں نے دروازہ کھول دیا تھا تاکہ صبح کو سیتا آئے تو اسے اندر داخل ہونے میں دقت نہ ہو۔ صبح کی روشنی میں سیتا نے ہی مجھے جگایا تھا۔ رات بھر کی جگار نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی سفیدیوں میں سرخ ڈورے دوڑا دیے تھے۔ بہت حسین تھی اور دن کی روشنی میں رات کی پھیلی ہوئی چاندنی سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ اگر دروازہ اندر سے بند ہوا تو میں اسے بجا سکتی ہوں اور نہ ہی اندر آ سکتی ہوں۔ دروازہ بجاؤں گی تو آس پاس والیاں پوچھیں گی کہ اندر کون ہے۔ ابھی تیرے بارے میں کسی کو کچھ بتا تو نہیں سکتی نا؟ اچھا اٹھ، بیاس بتایا ہے نا تو نے اپنا نام؟ دیکھ، تیرے لیے بھوجن لائی ہوں، اور یہ کپڑے بھی۔ تلوار نہیں مل سکی، پر نہ سہی، یہ کام بعد میں ہو جائے گا۔ کپڑے سپاہی کے ہیں، میں نے تیرے شریر کو اپنی آنکھوں سے ناپ لیا تھا اور اسی کے برابر کپڑے لائی ہوں۔ مگر میں سپاہی کے کپڑے کا کیا کروں گا؟ تو اور کیسے رہے گا محل میں؟ کہتا بھی ہے کہ محل دیکھنا چاہتا ہے اور منمانی بھی کرے گا۔ لے، پانی سے منہ دھو لے۔ میں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا، منہ دھو کر سپاہیوں کا لباس پہنا اور اس کے بعد اس کا لایا ہوا بھوجن کرنے لگا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب کم از کم مجھے نگاہوں کا تجربہ ضرور ہو گیا تھا۔ ویسے تو بیاس کی عقل ہر چیز کا اندازہ لگا لیتی تھی، لیکن بہرحال ذاتی تجربہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ بیچاری سیتا عورت پن کا شکار ہو گئی تھی، لیکن نوخیز اور نو عمر تھی، اپنے جذبوں کا صحیح طور اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں نے اپنا جائزہ لیا اور ہنس کر بولا، تو نے مجھے خوب سپاہی بنا دیا سیتا، حالانکہ تو ان کپڑوں میں بھی سپاہی نہیں لگتا۔ پھر کیا لگتا ہوں؟ میں نے سوال کیا اور وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر شرما کر مسکرا دی۔ پتہ نہیں۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، اچھا تو یہ بتا، اب میں کیا کروں؟ مجھے کیا معلوم؟
میرا مطلب ہے محل دیکھنے آیا تھا اور محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا دیکھے گا ان محلوں میں؟ بس راجے مہاراجے ہوتے ہیں، ان کا اپنا جیون ہوتا ہے، سنسار ان سے نیچا لگتا ہے، حکومت کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، رانیاں ہوتی ہیں، بھلا کچھ بھی ہو جائے ہوتی تو استری ہی ہے نا، ان کے بھاگ میں بھی کشت اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ شریر کی شانتی سب کچھ تو نہیں ہوتی، اصل چیز تو من کی شانتی ہوتی ہے۔ کسی کو من کا میت مل جائے تو مانو اسے سلطنت مل جاتی ہے، اور کسی کو تن کی شانتی مل جائے اور من کی پیاس باقی رہے تو جیون بھر اس کی پیاس کہاں بجھتی ہے۔ ارے واہ، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ساری باتیں! آنکھیں بھی رکھتی ہوں اور عقل بھی، دیکھتی بھی ہوں اور سوچتی بھی ہوں۔ جب دونوں کام کیے جائیں تو بات سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ کہنا کیا چاہتی ہے؟ نہ رے نہ، جتنا کہہ گئی ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ جس کا نمک کھایا جائے اس کی برائی تھوڑی کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں تجھ سے اتنی باتیں کیوں کر گئی۔ ہے بھگوان، اگر تیرے منہ سے کہیں یہ باتیں نکل گئیں تو میرا کیا ہوگا؟ اب تیرے منہ سے تو نکل گئی ہیں، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ بنتی تو کر سکتی ہوں تیری کہ میری لاج رکھنا۔ یہاں اگر ایسی کوئی بات منہ سے نکل جائے تو برا بھلا کہہ کر نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ جیون خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو کسی سے کیوں کہے گا میرے بارے میں یہ باتیں؟ میں نے تیرا کچھ بگاڑا تو نہیں ہے؟ نہیں سیتا، ہنسی میں کہہ رہا تھا میں تو بہت اچھی ہے، تو نے میری مدد کی ہے، میں بھلا تجھے کوئی نقصان کیوں پہنچاؤں گا؟ جانتی ہوں نا یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، اس نے عجیب سے انداز سے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، اچھا یہ بتا، میں باہر گھوم پھر سکتا ہوں نا؟ ہاں، یہاں سے میں تجھے راستہ بتائے دیتی ہوں، چپ چاپ نکل جانا اور اس کے بعد محل میں گھومتے رہنا۔ اور ایک بات اور کہوں تجھ سے، محل سے باہر مت جانا۔ باہر نکل گیا تو اندر آتے ہوئے دقت ہوگی تجھے، اور ویسے بھی تجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا تو یہی ہے نا سب کچھ، باہر جا کر دوبارہ آنے میں کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کون ہوں تو کیا بتاؤں؟ تیرے کپڑے بتا دیتے ہیں کہ تو سپاہی ہے۔ تو کیا یہاں محل میں بس کپڑوں ہی سے سپاہی تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے؟ جانتے ہیں سب ایک دوسرے کو، مگر نئے بھی آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہاں محل میں جن لوگوں کو کام پر لگایا جاتا ہے انہیں کام پر لگانے والے راجدوت مہاراج ہیں۔ کوئی اگر تجھ سے پوچھ ہی بیٹھے کہ تو کون ہے اور یہاں کب کام پر لگایا گیا تو کہہ دینا کہ راجدوت مہاراج نے بھیجا تھا، کام کر رہا ہوں۔ اور اگر خود مہاراج راجدوت ہی پوچھ بیٹھے تو؟ نہیں، وہ یہاں کم ہی کم آتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ مہاراج کے پاس سارے انتظامات وہی کرتے ہیں، لیکن محل میں رہ کر ان کی جگہ الگ ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ ایک بات اور کہوں؟ ہاں ہاں ضرور۔ رات کو تو یہیں واپس آ جائے گا نا؟ ہاں، مگر تیری تو آج دن کی چھٹی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا اچھا، تیرا مطلب ہے کہ میں یہیں آ جایا کروں؟ ہاں ہاں، اور کہاں رہے گا تو؟ چلا ہی جائے گا نا یہاں سے بابا۔ یہ تو سب بات کی باتیں ہیں، بس من نہیں چاہتا کہ تو یہاں سے جائے، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ تو میں کب جا رہا ہوں، اور اگر جانا بھی ہوا تو اتنی جلدی نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتا، باہر جانے کا ارادہ ہے یا آرام کرے گا؟ تو کیا کرے گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ساری رات جاگتی ہی رہی ہوگی؟ ہاں، تھوڑی تھوڑی۔ تو پھر تو آرام سے سو جا، میں چلتا ہوں۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور ان نگاہوں کا مفہوم میرے ذہن سے دور نہیں تھا، لیکن دن کا وقت اور وہ بھی ایسا ماحول، مجھے اس سے زیادہ محل کے بارے میں جاننے سے دلچسپی تھی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے نکل آیا اور محتاط انداز میں محل کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا۔ میں نے یہاں کی زندگی دیکھی، بنجاروں کے گروہوں میں نظر آنے والی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ ہر طرف شان و شوکت، ہر طرف مہاراج بیجا نگر کے گن گائے جا رہے تھے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، البتہ مہاراج مجھے سارا دن نظر نہیں آئے۔ رات کو میں جب خوب دیر سے واپس سیتا کے اس گھر پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر دیا بھی جل رہا تھا۔ غالباً سیتا اپنے کام پر جانے سے پہلے دیا جلا گئی تھی، لیکن جب کھلے دروازے سے میں اندر داخل ہوا تو میں نے سیتا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسے میری آمد کا علم ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شرماہٹیں تھیں اور آنکھوں میں عجیب سا خمار۔ میں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے کہا، ارے سیتا، تو اپنے کام پر نہیں گئی؟ نہیں، اس نے کہا اور ایک دم ہنس پڑی۔ کیوں؟ بس نہیں گئی۔ مگر ہنسی کیوں؟ میں نے پوچھا، اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی، پھر بولی، میرے پیٹ میں درد جو تھا، ایسی ہائے دیا مچائی وہاں جا کر کہ سب نے یہی کہا کہ جا سیتا اپنے گھر آرام کر، کوئی بات نہیں ہے ایک رات کی، تیری جگہ ہم سنبھال لیں گے۔ مجھے بھی اس کی شرارت پر ہنسی آ گئی۔ پھر میں نے کہا، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا؟ من جو نہیں لگتا تھا تیرے بغیر۔
اس نے آخر دل کی بات کہہ ہی دی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اس دوران تھوڑا سا تجربہ سنتھا سے حاصل کر ہی چکا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے کچھ خوشگوار لمحے یہ بھی ہوتے ہیں، ہر چند کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتے تھے میرے لیے، لیکن باہر طور انسانوں کی سرشت سمجھنے کے لیے انسانوں سے قریب رہنا بھی بہت ضروری تھا۔ اور نوخیز سیتا کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کی یہ نوخیزیت اس کے چہرے تک ہی محدود ہے اور بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، لیکن میرا یہ سوال بالکل بے معنی ہوتا کہ میں اس کی زندگی میں آنے والے دوسرے مردوں کے بارے میں سوالات کرتا۔ یہ اس کا اپنا فعل تھا۔ ویسے اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ذہنی طور پر بچی ہی تھی۔ دوسری صبح اس نے اپنے کام پر جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا، مجھے کھلا پلا کر روانہ ہو گئی اور دوسری رات آنے کے لیے کہہ گئی۔ میں معمول کے مطابق یہیں کے معمولات جاننے میں مصروف ہو گیا۔ آج میں نے محل میں ایک سپاہی کی حیثیت سے دربار دیکھا، جس میں راجہ بیجا نگر مجھے نظر آیا تھا۔ بلند و بالا قد و قامت کا مالک یہ شخص بڑی بڑی مونچھوں اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ خاصا پر روب لگتا تھا۔ آج اس نے خاص اجلاس بلایا تھا جس میں وہ یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ محمد شاہ بہمنی کے قاصد کی جو بے عزتی کی گئی ہے اور جو قدم اس نے اٹھایا ہے، اس کے نتیجے میں محمد شاہ یقینی طور پر کوئی جوابی قدم اٹھائے گا، لیکن اس کے جوابی قدم اٹھانے سے پہلے اگر اس پر حملہ کر دیا جائے تو کیا یہ بہتر نہیں رہے گا؟ اسی سلسلے میں درباریوں سے مشورہ کیا جا رہا تھا۔ بہادر سورما محمد شاہ بہمنی کے مقابلے میں مہاراجہ بیجا نگر کو لشکر کشی کی ترغیب دے رہے تھے اور اسے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے اپنے طور پر کتنا لشکر جمع کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ مشغلہ تھا میرے لیے، اور میں انسانوں کی انسانوں سے دشمنی کا ایک انداز دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں سے ہر شخص محمد شاہ بہمنی کے مقابلے پر نکل جانا چاہتا ہو۔ میں نے دربار عام میں یہ ساری کارروائی بغور سنی اور یہ اندازہ لگایا کہ مہاراجہ بیجا نگر کتنے عرصے میں اس سلسلے میں حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہاں یہ طے ہوا کہ 20,000 سوار، 9 لاکھ پیدل اور 3,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کر راجہ بیجا نگر دکن کی سرحد کی جانب بڑھے گا۔ طے یہ ہوا تھا کہ وہ قلعہ اودنی میں اپنے خیمے لگائے گا اور اپنے آدمیوں کو مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا حکم دے گا۔ باہر طور یہ اس کا منصوبہ تھا جو میں نے بھی سن لیا تھا۔ میں اس سلسلے میں دیر تک سوچتا اور غور کرتا رہا اور پھر ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ میں دن بھر سپاہی کی حیثیت سے ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا تھا۔ مختلف لوگوں نے چھوٹے موٹے کام میرے سپرد کیے تھے۔ دلچسپی کی بات یہ تھی کہ کسی نے مجھ سے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن اس وقت اچانک ایک شخص میرے سامنے آ گیا۔ دوسرے چند سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میری شکل و صورت پر غور بھی نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، سن، تجھے رات کو چندن کنٹ پر پہرے داری کرنی ہے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ چلو تم سب لوگ چندن کنٹ چلے جاؤ۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ میرے خواب و خیال میں بھی چندن کنٹ نہیں تھا۔ نہ جانے کیا ہے۔ باہر طور بات دلچسپ تھی۔ میرے باقی 5 ساتھی مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ چندن کنٹ کی پہرے داری انہیں مسرور کیے ہوئے تھی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، پورن لال مہاراج کی سیوا کرتے رہے تو اچھی جگہ ہی پہرا ملتا ہے، اور یہ بھی اچھے بھاگ والا ہے کہ سامنے آ گیا، اور چھٹا آدمی یہ ہو گیا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وہ سب محل کے ایک انتہائی خوبصورت گوشے میں پہنچ گئے۔ اس طرف میں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھولوں کا ایک دروازہ بنا ہوا تھا جو خاصی وسعت رکھتا تھا۔ اس کے اطراف میں سفیدے کے درختوں کا احاطہ تھا اور پھولوں کے کنچ انہی درختوں کی جڑ میں بڑی خوبصورتی سے تراش دیے گئے تھے اور وہ کافی اونچے ہو گئے تھے۔ درمیان میں گھاس اس طرح تراش دی گئی تھی جیسے مخمل کا فرش بچھا دیا گیا ہو۔ ایسی گھنی گھاس بہت کم ہی نظر آتی ہے۔ ایک گوشے میں سفید چمکدار پتھروں کا سنگھاسن بنا ہوا تھا جس پر بہت ہی خوبصورت گدیاں ڈھیر کی گئی تھیں۔ نیچے بھی گدیاں تھیں۔ سنگ مرمر ہی کی سفید میزیں بچھا دی گئی تھیں۔ بڑا اہتمام ہو رہا تھا۔ صفائی والے صفائی کر چکے تھے۔ پودوں کو نئے سرے سے تراش دیا گیا تھا۔
یہ تھا چندن کنٹھ۔ ہم لوگ یہاں پہنچے اور سپاہی دوسروں سے تیاریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ بس تم لوگ اب یہیں رکو اور یہاں سے جانے کی کوشش نہ کرنا، ایک شخص نے ہمیں ہدایت دی اور ہم سب نے گردنیں خم کر دیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، بیچاری سیتا میرا انتظار کرے گی، لیکن میں چندن کنٹھ کے مزے لے رہا ہوں۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، اور یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ رات ہوئی تو چندن کنٹھ میں حسین روشنیاں جگمگانے لگیں۔ رنگین شیشوں کے چراغ تھے جن میں رنگ برنگی روشنیاں چھوٹ رہی تھیں۔ یہ چراغ چندن کنٹھ میں پھولوں کے کنج میں چھپا دیے گئے تھے، اور ان سے جو روشنی خارج ہوئی اس کی کوئی مثال ممکن نہیں تھی۔ اتنی روشنیاں تھیں کہ سارا چندن کنٹھ جگمگا رہا تھا۔ اور پھر مہاراج پدھارے۔ ان کے جلوں میں کنیزوں کا جھرمٹ تھا، اور ان کے ساتھ میں نے ایک ایسی حسین عورت کو دیکھا کہ بس دیکھتے ہی رہ گیا۔ چاند جیسا روپ لیے اتنا خوبصورت موتیوں لگا لباس پہنے ہوئے تھی کہ بس بجلیاں ہی بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ وہ ہنستی مسکراتی مہاراج بیجا نگر کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ مہاراج اس سنگھاسن پر بیٹھ گئے جو ان کے لیے تھا، اور کنیزیں ان کے اطراف میں نیم دراز ہو گئیں۔ دو کنیزیں مورچھل ہلانے لگیں۔ ماحول بہت خوشگوار تھا، فضا شبنمی سی تھی جس سے موسم میں بھیگی بھیگی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس حسین موسم میں سازندوں کی آمد ہوئی، اور وہ بھی کرینے سے بیٹھ گئے۔ رقص و موسیقی کا منظر سامنے آ گیا تھا، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ مہاراجا یہاں رنگ رلیاں منانے آئے ہیں۔ وہ شولا جوالا مدھم مدھم مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی۔ غالباً مہاراجا کی کوئی خاص ہی منظور نظر تھی۔ پھر بڑے بڑے سونے کے برتن آ گئے، ان کے اطراف میں سونے کے کٹورے سجا دیے گئے۔ سامنے رکھی سنگ مرمر کی میز پر مہاراجا کے لیے برتن سجے ہوئے تھے۔ مہاراجا کو پہلا جام پیش کیا گیا، اور اس جام کے ساتھ ہی سازندوں نے سازوں کی دھنیں درست کرنا شروع کر دیں۔ دو لڑکیاں جو زرق برق لباس پہنے ہوئے تھیں کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے ایک گیت شروع کر دیا جو مہاراجا کی شان میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی رقص بھی ہونے لگا تھا۔ ہم 6 سپاہی اپنی جگہ مستعد تھے، اور راگ و رنگ کی یہ محفل آہستہ آہستہ جولانی پر پہنچتی جا رہی تھی۔ رات بیتتی چلی گئی، اور تمام کنیزوں کے سامنے سجے ہوئے برتنوں سے رنگین آتش منتقل ہونے لگی۔ وہ سب آہستہ آہستہ مستیوں میں ڈوبتی جا رہی تھیں، اور ان کی حرکات بہت عجیب ہو گئی تھیں جس کی توقع عام لڑکیوں سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ قطالہ عالم کھڑی ہوئیں، اور جیسے ماحول میں سحر اتر آیا، اس کے بدن سے جنبش پاگل کر دینے والی تھی۔ آہستہ آہستہ سازوں کی دھنیں بھی تیز ہو رہی تھیں، اور رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ میں بھی اسی رقاصہ کو دیکھ کر بے خود ہو گیا۔ بھیگا ہوا موسم، چاند کی مدھم چاندنی، رنگین شیشوں سے منتشر ہوتی ہوئی رنگین روشنیاں، درمیان میں تھرکتا ہوا سلگتا ہوا وجود جو قہر برسا رہا تھا، مہاراجا کی بے خودی، اور اس کے بعد کنیزوں کی چہلیں۔ تمام سپاہی ساکت و جامد کھڑے تھے، ان کے وجود جیسے پتھرا گئے تھے۔ وہ بے بسی کی نگاہوں سے ان کی سرمستیوں کو دیکھ رہے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی ہوش و حواس سے عاری ہوتے جا رہے ہوں۔ ایک میں تھا جو اپنے پورے حواس میں تھا، اور ان تمام حرکات سے انسانوں کی فطرت کا تجزیہ کر رہا تھا۔ یوں بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ بدمستیاں عروج کو پہنچ گئیں۔ مہاراجا نے آہستہ سے کچھ کہا، سازندوں کے ساز رک گئے۔ ایک شخص نے مہاراجا کی بات دوسروں تک پہنچائی۔ اس نے کہا، بے وقوفو، یہ موسم نہ خاموش کھڑے رہنے کا ہے، نہ ہوش و حواس میں رہنے کا۔ مہاراجا کا حکم ہے کہ تم سب بھی جام لنڈھاؤ۔ اب کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سازندوں نے ساز پھینک دیے اور شراب کے برتنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہی حکم سپاہیوں کے لیے بھی تھا۔ سو میرے پانچوں ساتھی بھلا پیچھے کیوں رہتے؟ نہ انہیں یہ غرض تھی کہ وہ مجھے بھی اس دعوت میں شریک کرتے۔ یہاں تو نفسا نفسی کا عالم تھا، اور میں ان کی دیوانگی دیکھ رہا تھا۔ بڑا لطف آ رہا تھا اس ماحول میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ذہنی طور پر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھ جیسے دوسرے تو نہ تھے، وہ تو عام انسان تھے، وہ بھلا خود کو کیسے باز رکھ سکتے تھے؟ سو یہ سرمستیاں جاری رہیں، اور سب ایک دوسرے پر لڑکنے لگے۔ خود مہاراجا سنگھاسن پر اس طرح نیم دراز ہو گئے تھے جیسے اب ہوش و حواس سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ کنیزیں ان پر لدی ہوئی تھیں۔ ہاں، میرے علاوہ یہاں اگر کوئی ہوش مند تھا تو وہ وہی قاتل رقاصہ جو ایک سمت
کٹی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے غالباً اس سیال آتش کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ وہ ان سر مستیوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ تب وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ارے کمبختو، کوئی ہوش میں بھی ہے؟ اس کی نگاہیں مجھ پر پڑیں۔ میں ایک سمت کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش ابھر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ تم نے ان رنگ رلیوں میں حصہ نہیں لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس میں مہاراج کا داس ہوں، ان کی شان میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ ارے ارے، مہاراج نے تو سب کو خود آگیا دے دی تھی۔ ہمیں اپنا سبھاؤ معلوم ہے، باولے ہو، پورے کے پورے باولے۔ ارے پاگل، جب مہاراج نے سب کو حکم دے دیا تو تجھے بھی اس میں شریک ہو جانا چاہیے تھا، مگر تو کچھ عجیب سا نہیں۔ کون ہے تو؟ اب تک کہاں تھا؟ یہی تھا دیوی، آپ کی سیوا میں۔ تو سپاہی ہے؟ ہاں دیوی۔ کیا نام ہے تیرا؟ بیاس۔ نام بھی سندر ہے، اور صورت اور قد کاٹ۔ نارے نا، اگر تیرے سپاہیوں کے کپڑے اتار لیے جائیں اور تجھے راجکماروں کے کپڑے پہنا دیے جائیں تو کوئی آنکھ کا اندھا بھی تجھے راجکمار سمجھ سکتا ہے۔ عجیب سا لگ رہا ہے تو۔ میرا دوش تو نہیں ہے اس میں دیوی جی۔ دھت تیرے کی، یہ دوش کی بات ہے؟ ایسا سندر، ایسا من موہن، ارے تو میرے ساتھ آ۔ اچھا ہوا تو ان سب کی طرح بے ہوش نہیں ہوا، ورنہ میرا ساتھ کون دیتا؟ ہوش میں تو آپ بھی ہیں دیوی جی، میں نے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ ہاں، ہم دو ہی ہوش میں ہیں، باقی سارے کے سارے بے ہوش۔ آجا میرے ساتھ آجا۔ باولا ہے رے تو بالکل۔ ارے تو نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا؟ کسی دیکھنے والی آنکھ نے تجھے دیکھا نہیں اب تک؟ میں کیا جانوں دیوی جی۔ اچھا اب چل، تو میرے ساتھ آ۔ مجھے تو جانتا ہے نا؟ نہیں دیوی جی، مجھے تو مہاراجا راج دوت نے یہاں بھیج دیا تھا۔ تبھی تو باہر سے آیا ہے کہیں سے۔ ہاں دیوی جی۔ نارے نا، زیادتی ہوئی یہ تیرے ساتھ۔ بھگون امرت جل ہے تو، جلتی ہوئی جیون کی چتا میں امرت جل کے قطرے ٹپکاتا ہے۔ میں ننداکشی ہوں، میرا نام ننداکشی ہے۔ تو میرے ساتھ آ۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ ننداکشی ایک لمبا سفر طے کر کے اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوئی تھی، جس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو مہاراج کا منظور نظر ہو اس کے عیش ہی عیش، اور یہ عیش ننداکشی کی رہائش گاہ میں موجود تھے۔ میں بدھو بنا ہوا تھا اور احمقوں کی طرح اس کی ہر ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ ننداکشی کو اس کیفیت سے بہت لطف آ رہا تھا۔ اس طرح کی عورتیں شاید ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہیں جو ان کے اشاروں پر ناچتے ہوں۔ جب ننداکشی نے مجھ پر اپنی برتری کی ہر آرزو کی تکمیل کر لی تو میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ کیسی ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی، سنسار باسی نہیں معلوم ہوتی۔ پھر آکاش کا کوئی ستارہ ہے جو ٹوٹ کر دھرتی پر آ پڑا ہے۔ تمہارے منش کا روپ کہاں ہوتے ہیں؟ کون جانے۔ نہ رے، بہت کچھ ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہوں۔ مہاراج کی ایک معمولی سی داسی ہوں۔ لگتا تو یوں ہے جیسے وہ تجھے بہت چاہتے ہوں۔ ہاں، بہت چاہتے ہیں مجھے۔ یہ مجھ سے پہلے بہت سی ابلاؤں کو اتنا ہی چاہتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کوئی پوچھ نہیں رہتی، بس وہ ڈھل جاتی ہے سورج کی دھوپ کی طرح۔ ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، تو مہاراج سے 1000 گنا زیادہ سندر ہے، ان سے کہیں زیادہ کڑیل ہے۔ تیرے ساتھ جیون کی آخری سانس تک بتائی جا سکتی ہے۔ میری ایک بات مانے گا؟ کہو۔ میرا ساتھ دے گا؟ کیسے؟ میرے ساتھ رہ۔ میں ان کی طرح جیون نہیں گزارنا چاہتی جو مہاراج کی نظروں سے گر کر کسی کام کی نہیں رہتی۔ تیرا میرا ساتھ رہے گا۔ مہاراج اس سمے جی بھر کر مجھ پر دھن لٹا رہے ہیں، ایک پل میرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ میں ان سے خوب فائدہ اٹھاؤں گی، تجھے من کا میت بنائے رکھوں گی، جو کچھ کروں گی تیرے لیے کروں گی، دولت جمع کروں گی، اور اس سمے کا انتظار کروں گی جب مہاراج مجھے چھوڑ دیں، پھر تو ہوگا اور میں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تجھے اعتراض تو نہیں؟ نہیں، میں نے کہا، اور وہ بہت خوش ہو گئی۔ رات اس کی عیش گاہ میں بتا کر میں صبح کو باہر نکل آیا۔ بڑا لطف آ رہا تھا، ان سب کو سمجھ رہا تھا، میں اور میری خوب نبھ گئی تھی۔ سارا دن کمرے میں گزارا، کسی کو مجھ پر شبہ تک نہیں ہوا تھا، لیکن رات دلچسپی لے رہی تھی۔ سیتا نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ کہاں رہے پچھلی رات؟ چندن کھنڈ کے پہرے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ارے وہاں پھنس گئے تھے، تبھی تو۔ آج تو کہیں نہیں جانا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اور وہ خوش ہو گئی۔ پھر ہم خوب باتیں کرتے رہے، کھانا وغیرہ کھایا۔ رات ہوئی تو سیتا کی آنکھوں میں مستیاں اترنے لگیں۔ عین اسی وقت ننداکشی اندر گھس آئی
اور ہم اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سیتا اسے دیکھ کر معدب ہو گئی تھی۔ میں یہیں رہتا ہوں، اس کے ساتھ۔ ہاں، مگر کیوں؟ چل میرے ساتھ چل، عجیب پاگل ہے تو۔ میں نے سوچا تو خود میرے پاس آ جائے گا، بڑی مشکل سے تیری خبر ملی۔ مہان دیوی، یہ میرا مرد ہے، اسے کہاں لے جاؤ گی؟ سیتا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تیرا مرد؟ ہاں دیوی، اسی سے پوچھو۔ کیوں رے، تو نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں تو صرف مرد ہوں، کس کا ہوں مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ کیا یہ تیرے ساتھ رہ چکا ہے؟ نندا نے پوچھا۔ ہاں، کتنے سمے؟ بس 2 دن گزرے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔